جب اللہ نے تجھے اتنا سب کچھ نوازا ہے تو تجھے چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمتوں کا اثر تیری زندگی میں نظر آئے۔ کسی اور مذہب کی علامت ہو، پہچان ہو، ایسے کپڑے، ایسے رنگ استعمال کرنا منع ہے، لیکن اچھے کپڑے پہن کر کے آدمی تکبر، گھمنڈ، شہرت طلب نہ کرے، سامنے والوں کو حقیر نہ سمجھے۔ عورت رہ کے مردوں کے جیسے کپڑے، مرد رہ کے عورتوں کے جیسے، یہ لعنتوں والا کام ہے۔ سنت، اسلام، اسلامی کلچر ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا جو بھی کلچر، فیشن ہے، وہ سب کچرے میں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں لباس اور اسلام کی تعلیمات، اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ لباس، ہمارے کپڑے، ہمارا کپڑوں کا پہننا کیسا ہو، اسلام نے اس بارے میں کیا تعلیمات بتائی ہیں، وہ تعلیمات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ خطبے کے شروعات میں میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ وہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، یواری سوآتکم، وہ لباس جس سے تم
اپنے ستر کو چھپاتے ہو، اور یہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ لباس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ لباس اور کپڑا انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ اس کے ستر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان بڑا ہو کر بھی لباس پہنتا ہے، یہاں تک کہ لباس کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کے مر جانے کے باوجود جب اس کے اندر نہ روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، پھر بھی اسے ایسے ہی ننگا مٹی میں نہیں دفنایا جاتا، بلکہ اسے بھی لباس یعنی کپڑے کفن پہنائے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں لباس کی اہمیت ہے، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی اس لباس کی ضرورت اور حاجت انسان کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس لباس کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا۔ لباس اور کپڑے کیسے ہوں، اس کا لحاظ رکھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی رسول بنائے گئے، اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتارنا شروع کیا، تو دوسری مرتبہ جو آیتیں آپ پر اترتی ہیں، تو دوسری مرتبہ نازل ہونے والی آیتوں میں اللہ نبی کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کہا اللہ تعالیٰ نے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں بستر میں اوڑے رہنے والے، قم اٹھ جا، فانذر، اور لوگوں کو جہنم سے ڈرا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو۔ کپڑوں کی پاکیزگی اتنا ضروری ہے کہ شروع میں جو تعلیمات اللہ کے نبی کو دی گئیں، اس میں سے یہ کپڑوں کی بھی تعلیم ہے، کپڑوں کی پاکی صفائی کی بھی تعلیم ہے۔ کپڑے ہماری زندگی کے لیے اتنا ضروری بھی ہیں، اتنے اہمیت والے بھی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کو اس کے کپڑے، اس کے لباس کیسے ہوں، اس کے بارے میں بھی سکھایا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کپڑے اچھے پہنے، عمدہ لباس اختیار کرے۔ میلے کپڑے، گندے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے جو انسان کی شناخت کو، اس کے حلیے کو بگاڑ کے رکھتے ہیں، ایسے کپڑوں سے پرہیز کرے۔ اچھے کپڑے پہننا بھی سنت میں سے ہے۔ حضرت ابو الاحوص صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن ان کے کپڑے گندے تھے، پرانے تھے، میلے کچیلے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے جسم پر ایسے کپڑوں کو دیکھا، جبکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ وہ اچھے خاصے مالدار انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے یہ باتیں سننے کے لیے پوچھا کہ کیا اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آتانی اللہ من الغنم والرقیق، کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس لونڈیاں ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تجھے اتنا سب کچھ نوازا ہے تو تجھے چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمتوں کا اثر تیری زندگی میں نظر آئے، تیرے کپڑوں پہ نظر آئے، یعنی تجھے چاہیے تھا کہ اچھے کپڑے پہن کے رہے، تو ایسے میلے کچیلے گندے کپڑے نہ پہن۔ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت بھی دیا ہے تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ ہونا چاہیے۔ اثر ہونے کا مطلب کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں، آدمی اس کا تقاضا ہے آدمی اچھے کپڑے پہنے، پاکیزہ لباس پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات سنائی
صحابہ کرام کو کبھی اس بات کا بھی ڈر ہوا کہ شاید کپڑے پہنتے ہوئے ہم تکبر کے شکار نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے جو پہنتا ہے وہ اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر میں نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اچھے رہنے کو پسند کرتے ہیں، اچھے لباس پہننا اللہ کو پسند ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، لباس پوشاک رہن سہن میں آدمی اچھائی کو اپناتا ہے، اگر اس کے دل میں گھمنڈ غرور نہیں ہے تو یہ عیب والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لباس جو عام وفود آیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، جمعہ وغیرہ کے موقع پر اللہ کے نبی خاص کر کے ایسے کپڑے پہنتے تھے، ایسے لباس پہنتے تھے، سفید کپڑے ہوں یا پاکیزہ لباس ہوں، اللہ کے نبی عطر لگاتے، خوشبو لگاتے۔ سب کیا ہے کہ انسان رہتے رہن سہن میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں، آدمی اگر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو غلط ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، لیکن آدمی یہ سب سے پاک ہو کر اگر اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دینداری کے نام پہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، گندے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بال، ان کے سر کے بال، ان کے داڑھی کے بال، ان کی ٹوپیاں اتنی گندی ہوتی ہیں، لیکن نام کے لیے وہ دین کا کام کرنے والے نظر آتے ہیں۔ بھائی، جب آپ دین کا کام کرنے والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو چاہیے بھی کہ آپ کا حلیہ اچھا بنائیں، آپ کا لباس اچھا بنائیں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ مسلمانوں کی شناخت ایسی ہو گئی ہے کہ مسلمان وہ ہیں جن کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں صفائی ستھرائی کا، ہمارے اندرونی طور پر ہمارے جسم کو بھی صاف رکھنے کا حکم دیا، ہمارے کپڑوں کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام نے کپڑوں اور لباس کے بارے میں چند بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ ایک مسلمان اچھے کپڑے پہنے، لیکن کپڑے پہنتے ہوئے چند باتوں کا لحاظ رکھے۔ اس میں سے ایک 4 باتیں آج کے اس خطبے کے لیے میں نے آپ کو سنانا چاہا ہے کہ ایسی بنیادی 4 باتیں کہ کپڑے ہم پہنتے ہوئے مرد ہو کہ عورت ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ سب سے پہلی بات، اسلام نے ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے جو کسی غیر قوم کی پہچان ہو۔ ایسے لباس، ایسے کپڑے یا ایسے کلر جو کسی غیر مذہب کی علامت ہو، ان کی شناخت اور پہچان ہے، تو ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض ایسے کپڑے تھے جو غیر قوموں کی پہچان تھی، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما زرد رنگ کے کپڑے، زرد رنگ مطلب ایک دم پیلے رنگ کے کپڑے پورے اوپر سے لے کر نیچے تک اللہ کے نبی کے پاس پہن کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها۔ اے عبداللہ بن عمر، یہ کپڑے، یہ رنگ غیر مذہب والوں کی علامت ہے، اس لیے تم ایسے کلر کے کپڑے نہ پہنا کرو۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 5555 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کپڑے یا ہر وہ کلر جو کسی اور مذہب کی علامت ہو، پہچان ہو، ایسے کپڑے، ایسے رنگ استعمال کرنا منع ہے۔
اللہ کے نبی کے زمانے میں جو تھے وہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ایسے ہی کپڑے ہوں تو ویسے کپڑے پہننا بھی منع ہوگا۔ زعفرانی رنگ کے کپڑے ہیں، بالکل ہرے رنگ کے کپڑے ہیں، ہرے رنگ کی ٹوپیاں جو ایک خاص مذہب والوں کی پہچان ہوتی ہے، جو اسلام سے ہٹ کر کے پہنتے ہیں، ایک دم کالے رنگ کے کپڑے اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ شیعہ لوگوں کی علامت۔ ایسے ہر وہ کپڑے، یہ چند نشانیاں میں نے بتائی ہیں، اس میں وہ تمام کپڑے آتے ہیں جو غیر قوموں کی پہچان ہو، جس کو دیکھ کر انسانوں کے دماغ میں لگتا ہے کہ یہ بھی فلاں مذہب کا ہے یا فلاں مسلک کا ماننے والا ہے۔ یہ ایسے کپڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں اس کو دھو کے پہن لوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس کو پھاڑ دو، اس کو پہننا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے، پہنا نہیں ہے۔ تو ہر وہ کپڑے جو کسی بھی مذہب والوں کی، خصوصاً غیر مذہب کی پہچان شناخت ہے، ایسے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اوپر سے لے کر کے ہرے کپڑے پہن لیے، تو کیا ہے یہ ہرا کلر، ہرے کپڑے، آخر آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہرے رنگ سے اسلام نبی کی سنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کے پسندیدہ لباس میں ہرا کپڑا، ہرا کلر ہے ہی نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں وہ اپنے دھندے، اپنے پیٹ، اپنے کاروبار چلانے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے یا پہلی بات ہے کہ جس کا لحاظ کپڑے پہنتے ہوئے رکھنا ہے کہ ایسا لباس، ایسے کپڑے نہیں پہننا ہے جو غیر قوموں کی علامت ہو۔ ایک دوسری بات، ایسے کپڑے بھی نہیں پہننا چاہیے جسے پہنتے ہوئے، جس کو پہن کر کے آدمی شہرت چاہتا ہے، لوگوں میں فیم چاہتا ہے، لوگوں میں بڑا پن چاہتا ہے، کہ ایسے کپڑے جسے میں پہن کے جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں میں میرے کپڑوں کے چرچے ہوں، لوگ میرے کپڑوں کی برانڈ کو یاد کریں۔ تو یہ جو برانڈ کا دیوانہ پن ہے، یہ یعنی دیکھیے، ایک ہے کہ آدمی کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، آپ بالکل اچھے کپڑے پہنے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات میں ایک دم کوالٹی کے کپڑے پہن کر کے دوسروں کو حقیر سمجھیں، دوسروں کو نیچا سمجھیں۔ پوچھیں کہ بھائی یہ تیرا شرٹ کون سا ہے؟ یہ کمپنی کا ہے، ارے وہ تو کیا بھی نہیں، وہ تو 300-500 کا ہے، میرے دیکھ 1000 میں ہے۔ تو جو کپڑے پہن کے آدمی کے اپنے اندر غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، ایسے کپڑے پہننا بھی انسان کے لیے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کپڑوں کا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ یہ کپڑے صرف ایسے ہی نہیں ہیں، آدمی جیسا کپڑا پہنتا ہے، جتنا قیمت کا پہنتا ہے، آدمی کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ آپ آٹومیٹکس آپ کپڑے ڈال لیں، پولیس کے کپڑے ڈال لیں، آپ آرمی کے کپڑے ڈال لیں، کیا کریں گے آپ کیسے چلیں گے؟ آپ جھک کے چلیں گے؟ نہیں، آپ تن کے چلیں گے۔ کیوں؟ آرمی کی یہ شناخت ہوتی ہے، ان کے کپڑے آدمی جب پہن لیتا ہے تو خود بخود آدمی میں یہ اکڑ کے چلنے کی بات آتی ہے۔ کیوں؟ وہ شناخت ہے ان کی۔ تو کپڑے انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ انسان جیسے کپڑے پہنتا ہے ویسا اثر اپنے آپ میں وہ بتاتا ہے لوگوں کو۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں کہ مہنگے کپڑے پہنیں آپ، لیکن ایسے کپڑے پہنے کہ آپ اپنے کپڑے کو، اپنی کوالٹی کو بڑا مہنگا سمجھیں، بڑے برانڈ کا سمجھیں، اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھیں، چیپ سمجھیں کہ وہ کیا کپڑے پہنتا ہے، اس کے کپڑے کتنے کے، میرے اتنے ریٹ کے، میں کپڑے لینا بولے تو جانا حیدرآباد کو۔ تو ایسے یہ جو کپڑے پہن کے آدمی میں غرور گھمنڈ آتا ہے، ایسے کپڑے پہننا بھی غلط ہے۔ کیسے غلط ہے معلوم ہے؟ چلیے گا ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ خاص کر کے شادیوں وغیرہ میں جو کپڑے پہنتے ہیں اور پہن کے ایسا ہے جو گھمنڈ غرور سوار ہوتا ہے، ویسے لوگوں کے لیے ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں تکبر،
घमंड, शोहरत का लिबास पहनता है दुनिया में, और लिबास पहन के लोगों में एक घमंड, एक गुरूर करता है और लोगों से शोहरत चाहता है कि लोग बोले उसका नाम लेकर उसके कपड़ों के चर्चे करें। और आदमी लिबास पहनता ही इसीलिए है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह क़ियामत के दिन उसे ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएंगे। अल्लाह की पनाह है भाई। कपड़ों में भी गुरूर आता है। हाँ, ये गुरूर, ये तकब्बुर हमारी बहुत सारी चीज़ों से दिखता है, उसमें से कपड़े भी हैं। तो ऐसे कपड़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यह हदीस सुनन इब्ने माजा में है, हदीस नंबर 3730 पर 8 है। यह हदीस इस बात की दलील है कि आदमी कपड़े पहने अच्छे कपड़े, लेकिन अच्छे कपड़े पहन करके आदमी तकब्बुर, घमंड, शोहरत तलब ना करे, सामने वालों को हकीर ना समझे। आपके सामने जो लोग कम क्वालिटी के कपड़े पहने हैं, कम कीमत के कपड़े पहने हैं, आप उनको नीचा समझे, आप उनको छोटा समझे, आप उनको अपने से कमतर समझे, अपने आप को बड़ा समझे ऐसे कपड़े पहन करके। तो ऐसे कपड़े पहनने वालों को यह हदीस याद रखना चाहिए कि दुनिया में शोहरत का लिबास आखिरत में रुसवाई के लिबास को पहनाता है। तो इसलिए ऐसे कपड़ों से भी बचना चाहिए। एक तीसरी बात कपड़ों के बारे में, ऐसे कपड़े जो मर्दों की पहचान है वो कपड़े मर्द ही पहने, और ऐसे लिबास कपड़े जो औरतों की पहचान है वो औरतें ही पहने। इसके अपोजिट करना, इसके ख़िलाफ़ करना ये ख़ुद मना है। यानी मर्द औरतों के जैसे कपड़े पहने या औरतें मर्दों के जैसे कपड़े पहने, ये भी गलत है। कैसे गलत है? आप मर्द हैं, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, तो आप अपने मर्द होने की शनाख्त को बाकी रखें। मर्दों के लिए जैसे कपड़े, जैसे हुलिये होते हैं, वैसे कपड़े पहने आप। मर्दों के कपड़ों में, मर्दों के कपड़े टखनों से ऊपर होना चाहिए। ये मर्दों के कपड़ों की शनाख्त और पहचान है जो इस्लाम ने बताई है। अगर आप टखने से नीचे लटकाते हैं, टखने से नीचे लटकाना तो औरत की पहचान है, तो मतलब ये कि आपने औरतों जैसी हरकत की है। और ऐसे ही ऐसे रंग के कपड़े, हाँ, ये जो है ना कि मर्द औरतों की तरह कपड़े ना पहने, तो आम तौर पे लोग समझते हैं कि मर्द औरतों के जैसे कपड़े पहनता है। मर्द औरतों के जैसा कपड़ा पहनना मतलब साड़ी पहनना नहीं है, बल्कि ये मतलब है ऐसे भड़कीले, चमकीले कपड़े पहनना जो औरतों के लिए होती हैं। भाई ये चमकीले, भड़कीले ये औरतों के कपड़ों की पहचान है, उनके लिबास की पहचान है। अल्लाह की पनाह, आज हमारे फंक्शन हालों में ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसी शेरवानियाँ, ऐसे ऐसे कलर आ गए हैं, दूर से देख के लगता है कि ये तो औरत है। जब करीब में जाके देखें तो पीले रंग के चमकीले कपड़े पहन के वो तो मर्द खड़ा है। जब मुझे ये इल्म हुआ, मैंने पूछा कि भाई ये पूरे 4-5 बच्चे डायरेक्ट पूरे एक से एक पूरे पीले रंग के कपड़ों में नज़र आए। बोले कि क्या सब पीले रंग के कपड़े पहने? बोले कि नहीं मौलाना, हल्दी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। अच्छा, तो हल्दी के दिन पीले रंग, तो ये ऐसे लिबास हैं जो हम देखते हैं। और ये कल्चर दिन ब दिन, ये पहले सिटीज़ वगैरह में था, आज हमारे पास भी सब फेमस होते जा रहे हैं ऐसे कपड़े भी। वो क्या बोले तो बाज़ एक्टरों के, गंदे एक्टरों के नाम बोले, जिनके नाम भी हम नहीं ले सकते हैं। भाई आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, तो हमारा लिबास, हमारा कपड़ा भी इस्लामी होना चाहिए। ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे कलर, ऐसी ऐसी चमकियाँ, जो चमकियाँ साड़ियों पे होनी चाहिए, मर्दों के कपड़ों पे आ रहे हैं। क्या है? एक कौन सा लिबास है? ये लिबास पहन के आप बताना चाह रहे हैं उससे सस्ती तो साड़ी आ जाती है, वो पहन ले तो बेहतर होता। तो लोग क्या कर रहे हैं आखिर? यानी फैशन के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं? मर्दबाने तो औरतों के जैसा, तकरीबन मुझे लगता है कि 80% मर्दबाने औरतों के जैसे ही कपड़े पहन रहे हैं। कैसे? ये एतबार से, मतलब वो जो फैशन वाले सब नहीं हैं कि उनको इतना भी एहसास नहीं है कि फैशन के नाम पे मैं क्या कर रहा हूँ। फैशन के नाम पे कान छिदा रहे हैं, कानों में बालियाँ पहन रहे हैं, फैशन के नाम पे हाथों में पहन लिए, बस बंगड़ियाँ एक बाकी हैं जो मर्दबाने अगर पहन लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हालत कर दी है अपनी।
اپنی اسلامی شناخت کو کیسے بنا دیا ہے. ارے آپ مرد ہیں, آپ کو مردوں جیسے کپڑے پہننا چاہیے. تو یہ مرد ہو کہ عورتوں جیسے کپڑے پہننا یہ خراب عادت ہے. ہاں جی, جب مردوں کو بول رہے ہیں تو پھر عورتوں کو بھی بولیں گے. یہ جو عورتیں ہیں, عورت رہ کر آپ مردوں جیسا لباس پہن رہے ہیں. مردوں جیسا لباس مطلب یہ شرٹ, یہ پینٹ, یہ ٹی شرٹ وغیرہ یہ مردوں کے لباس ہیں, یہ مردوں کی شناخت ہے. یہ کلچر نہیں ہے, یہ اپڈیٹ ماڈل نہیں ہے. زمانے کے حساب سے چلنا نہیں ہوتا ہے. جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ آزاد سوچ سے سوچنا, یہ آزادی نہیں ہوتی ہے. آپ عورت ہیں, عورت کا جیسا لباس ہونا چاہیے, عورت کا جیسا ڈریس ہونا چاہیے. عورتیں ہو کر کے ٹی شرٹ پہنے, شرٹ پہنے, پینٹ پہنے, ان کے شوز وغیرہ, ان کے یعنی حلیہ ایسا بنائے, کٹنگ وغیرہ ایسا کرتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ وہ بھی شاید مرد بنے ہیں. تو ایسا یعنی دونوں کے اندر خرابیاں ہیں. بھائی جب اللہ اتنا اچھا خوبصورت مرد بنایا تو آپ مرد رہیں. جب اللہ نے آپ کو اتنی اچھی خوبصورت عورت بنایا تو آپ عورت رہیں. عورت رہ کے مردوں کے جیسے کپڑے, مرد رہ کے عورتوں کے جیسے, یہ لعنتوں والا کام ہے. کون سا کام؟ لعنتوں والا کام ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 5880 پر 5 میں یہ حدیث نقل کی ہے. پڑھیں جا کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن رسول اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کے رسول نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو مرد ہو کر عورتوں جیسا رہن سہن, کپڑے, طور طریقہ اپناتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورت رہتے ہوئے مردوں کے جیسے حلیے, کپڑے, رہن سہن اپناتے ہیں. بھائی یہ تو دنیا والوں نے بنایا ہے تمہارا فیشن. یہ فیشن وہ فیشن جو آپ کو دین سے دور کرتا ہو, اسلام سے دور کرتا ہو, اسلامک کلچر سے دور کرتا ہو, اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, بھولنا نہیں چاہیے. تو یہ دن بدن مسلمانوں میں ایسے کپڑے, ایسا کلچر عام ہو رہا ہے. تھوڑا اس کا خیال رکھیں. یہ دین کے خلاف ورزی ہے, رسول اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. بہرحال یہ تیسری بات ہے کہ ایسے کپڑے پہننا غلط ہے جو مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں جیسا رہیں, جو عورتوں کے لیے ہے وہ مردوں جیسا رہیں. تو ایک دوسرے کے خلاف رہنا, ویسے کام کرنا, ویسا رہن سہن, یہ سب لعنت میں آتا ہے. اور ایسے تمام مردوں اور عورتوں پر لعنت ہے جو اپنا چھوڑ کر دوسروں کا کھینچتے ہیں, دوسروں کا پہنتے ہیں, دوسروں کے جیسا رہتے ہیں. چلیے ایک چوتھی بات اور بہت ضروری بات, لباس, کپڑے ہم پہنتے اس لیے ہیں ہمارا سطر چھپ جائے, ہماری باڈی چھپے, ہمارا جسم نظر نہ آئے, اس لیے کپڑے پہنتے ہیں. مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, عورتوں کا پورا جسم سطر میں ہے سوائے ہتھیلی اور چہرے کے, یعنی عورت اتنا کھلا رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ کپڑے پہنتے ہوئے اس کا خیال نہیں رکھنا, کپڑے پہنتے ہوئے اتنے باریک کپڑے پہننا کہ اندر کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہوں. کپڑے تو آپ پہنے لیکن اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے جو آپ کے اونچ نیچ کو ظاہر کر رہے ہوں. ایسے لباس آج مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں, لباس انسان اسے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کرتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں, یہ جو بے حیائی ہے, یہ جو ننگا پن ہے, جسم کو دکھانا, باڈی کو دکھانا, اپنی خوبصورتی کو دنیا والوں کے سامنے دکھانا, یہ ایسا ننگا ناچ ہے جو دنیا میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. جو جسم کا جتنا حصہ دکھاتا ہے اس کو اتنا بڑا اسٹیج ملتا ہے. جو عورت اپنے جسم کے حصوں پر جتنے کم کپڑے پہنتی ہے اس کو اتنا فیم دیا جاتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ان کے سطر کو چھپانے کا بھی خیال نہیں ہے. خصوصاً عورتوں کی بات, مسلمان لڑکیوں بچیوں کی بات, مسلمان ماں بہنوں کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت جسم دیا ہے, ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ اس جسم کو چھپائیں. یہ جسم امانت ہے آپ کے شوہر کی, یہ جسم امانت ہے آپ کے شوہر کی جو صرف آپ کے شوہر کے سامنے دکھنا چاہیے. یہ خوبصورتی امانت ہے جو صرف آپ کے شوہر کے سامنے نظر آنا چاہیے. اگر یہ شوہر کے علاوہ دنیا والوں کے سامنے نظر آ رہی ہے, یہی بے حیائی ہے.
اور یہی بے شرمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اگر کوئی کپڑے تنگ پہنتے، باریک پہنتے، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، غصہ ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسماء بنت ابی بکر آتی ہیں، ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے تھوڑا باریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ بدل لیا، پھیر لیا، ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے فرمائے، کیا بولے؟ سنیے، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، اے اسماء سنو، جب عورت بالغہ ہو جائے، بڑی ہو جائے، لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، تو عورت کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے یہ اور یہ حصے کے علاوہ، اللہ کے نبی اشارہ کرے اپنی ہتھیلی اور اپنے چہرے کو، کہ اس کے علاوہ اپنے جسم کا کوئی حصہ دکھائے، یہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا جب آپ نے دیکھا۔ امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 4106 پہ یہ حدیث کو بیان کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کو یہ اپنا چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پورے کا پورا جسم، پورا حصہ پردہ ہے، پورا حصہ چھپانا چاہیے، اور یہ حصہ بھی اس کے شوہر کے لیے خاص ہے۔ آج دیکھیں بھائی، افسوس ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر، فنکشن ہالوں میں، دعوتوں میں، کہاں چلی جاتی ہے یہ شرم و حیا، کہاں جاتی ہے یہ غیرت، کہاں جاتا ہے یہ پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لباس ہم کو عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ بے حیائی دنیا میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے، وہ بے حیائی کے حصے دار ہم ہرگز نہ بنیں۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو کپڑے چھوٹے چھوٹے پہننا، باریک باریک پہننا، ٹائٹ پہننا، باڈی کو دکھانا، خوبصورتی کو دکھانا، یہ جو فتنہ، یہ جو گناہ پھیل رہے ہیں، یہ شیطان کا بڑا ایجنڈا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار اسی کپڑوں کا استعمال کیا۔ سورہ اعراف کی 7ویں آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو جنت میں فتنے میں ڈالا۔ اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، آدم و حوا درخت کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیے، تو اس کا انجام کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ینزع عنہما لباسہما، ان کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ کپڑے اتر گئے۔ لیریہما سوآتہما، شیطان کہ یہ پوری سازش تھی کہ وہ ایک کو دوسرے کے سامنے ننگا کرے، مرد کے سامنے عورت کو ننگا کرے، عورت کے سامنے مرد کو ننگا کرے۔ وہ انسان تھے، ان کو شرم ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم و حوا نے جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو اس کے بعد چھپایا۔ پتہ یہ چلا کہ مرد کے سامنے عورت کو خوبصورت دکھا کے اس کے جسم کو ننگا کر کے مرد کو جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ بنا کر کے ان کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اور یہ پورا کام، یہ پوری سازش کپڑوں سے جڑ کے ہے، لباس سے جڑ کے ہے، ہمارے کپڑوں سے جڑ کے۔ وہ کیسے؟ آج آپ دیکھ لیں، کپڑے چھوٹے، ننگے، باریک، ٹائٹ، ایسی حالت بنا کے رکھ دیے ہیں، کپڑے پہن کر بھی کپڑوں کا جنازہ نکال رہے۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ بات مرتے دم تک نہ بھولیے۔ دنیا کچھ بھی بولے، دنیا کا کلچر کچھ بھی ہو، دنیا کا فیشن کچھ بھی ہو، وہ سب جائے کچرے میں، ہم مسلمان ہیں۔
ہمارے نبی کی سنت ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے، اسلامک کلچر ہمارے لیے ہماری سر آنکھوں پہ سب سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ وہ غیر ہے، وہ ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، کرسچن ہے، وہ پہنتا ہے تو پہنے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم ان کے ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دیکھتے دیکھتے ان کے جیسے کپڑے، ان کا جیسا فیشن ہم اپنائیں۔ فیشن کے نام پہ، ٹرینڈ کے نام پہ مسلمان نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں کیسی بے حیائی میں جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ خدا را ذرا سوچے اس بارے میں، خاص کر کے عورتوں کو سوچنا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو بچپن سے عادت ڈالیں، پورے کپڑے پہنائیں، پورے جسم کو ڈھکائیں۔ یہ آپ کے شوق کی خاطر چھوٹے چھوٹے کپڑے بچیوں کو نہ پہنائیں۔ بولتے ہیں نہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے۔ ارے بچپن میں ایسے کپڑے پہنا کے اس کی شرم حیا سب غارت ہو گئی، تو اب بڑے ہونے کے بعد آپ اسے بولیں گے کہ پورا جسم چھپاؤ، تو وہ کیسے چھپائے گی؟ ہرگز نہیں چھپائے گی۔ تو اس لیے بچپن سے اپنے گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو کپڑے پورے پہننا، اپنے جسم کو ڈھانکنا، اپنے جسم کو چھپانا، اسی میں ہماری غیرت بھی ہے، اسی میں ہماری شرم و حیا کی بقا بھی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہماری سنت ہے۔ سنت اسلام، اسلامک کلچر ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا جو بھی کلچر فیشن ہے وہ سب کچرے میں ہے۔ ہم ایک مسلمان مرد اور عورت ہوتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی شرم و حیا کھو دینا، اپنے جسم کو دکھانا، ایسے کپڑے پہننا جس کے ذریعے سے یہ سارے فتنوں میں ہم پڑتے ہوں، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور شیطان کی یہ سازش کو سمجھنا ہے کہ شیطان کپڑوں کے ننگے پن سے دنیا والوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اور جنت سے ویسے ہی محروم کرنا چاہتا ہے جیسے آدم و حوا کو جنت سے اس نے اس سازش سے نکالا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے مردوں میں، اپنی عورتوں میں کپڑوں کے بارے میں اسلام کی یہ باتوں کا لحاظ رکھیں، اور بچپن سے ہی ان کے دماغ میں بات ڈالیں کہ اسلامی کلچر، پیغمبر کی سنت، نبی کا طریقہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی دنیا کے کلچر کو چھوڑ کے اسلامک کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیر مذہب، غیر قوموں کو دیکھ دیکھ کر کے ان کے جیسا رہنے سہنے کے بجائے ہمارے نبی نے جیسا رہن سہن، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اللہ مسلمانوں کو ویسا سلیقہ سیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص کر کے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو باہر پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو اس فتنے میں پڑھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان ماں باپ کو اپنے گھر میں کپڑوں کے بارے میں یہ باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے ایمان کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وخلفائه وأصحابه أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔